السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ یہ بات ہے سن 1972 کی، جب جنوبی امریکہ کے ایک ملک یوروگوائے کے کچھ کالج کے لڑکے اپنا رگبی میچ کھیلنے ساتھ کے ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے۔ 13 اکتوبر دوپہر کے 2:18 پر ایئر فورس کے چارٹر ہوائی جہاز کی فلائٹ نمبر 571 نے ارجنٹینا کے ایک مقامی ایئرپورٹ مینڈوزا سے اڑان بھری۔ اس جہاز کے اندر کل 45 لوگ سوار تھے، جن میں 2 پائلٹس اور ان کے کریو ممبرز، باقی 19 کھلاڑی اور ان کے دوست احباب اور رشتہ دار تھے۔ اور اس جہاز کو دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا۔ دوستو، سفر کا شروع کا 1 گھنٹہ بہت ہی سہانا گزر رہا تھا۔ پھر اچانک 3:22 پر کاکپٹ سے پائلٹ نے آواز لگائی کہ تمام مسافر اپنے اپنے سیٹ بیلٹس باندھ لیں، کیونکہ ہمیں خراب موسم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پائلٹس ابھی یہ اعلان کر ہی رہے تھے کہ جہاز کے اندر ٹربولینس شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور کچھ پیسنجر سیٹوں پر بیٹھے ہوئے رگبی پلیئرز اتنے نہ ڈر تھے کہ وہ اس چیز کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ دوستو، پھر کچھ ہی منٹوں بعد جہاز گہرے بادلوں کے اندر چلا گیا۔ چاروں طرف گہرے بادل ہی بادل تھے اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر سفر یوں ہی چلتا رہا اور پھر اچانک جہاز کا پل اپ الارم اور باقی سارے الارم تیزی سے بجنے لگے۔ پائلٹس پریشان تھے کہ آخرکار ہو کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بادل چھٹے تو پائلٹس کو نظر آیا کہ آگے ایک پہاڑ کی بہت بڑی چوٹی ہے جس سے ہم ٹکرانے والے ہیں۔ پینک میں آ کے پائلٹس نے اپنی فل طاقت لگا دی کہ وہ جہاز کو پہاڑی کی چوٹی کے اوپر سے گزار سکیں، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز پہاڑی کی چوٹی کے اوپر سے گزرتے پہاڑی چوٹی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ جہاز کا جو پیچھے کا سارا حصہ تھا وہ جہاز سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تھوڑی دیر تک ہوا میں اوپر کی طرف جاتا رہا اور پھر یکدم نیچے کی طرف آنے لگا۔ اور دوستوں، نیچے کی طرف آتے ہوئے ایک اور پہاڑی سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے جہاز کا لیفٹ ونگ جہاز سے علیحدہ ہو گیا اور پیچھے کی 3 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے 3 مسافر ہوا میں اڑ گئے۔ اب پیچھے بچا تھا جہاز کا وہ حصہ جس میں باقی تمام مسافر موجود تھے، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ پہاڑوں کے اوپر تقریباً 15 سے 20 فٹ برف جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس حصے کے ٹکڑے نہیں ہوئے اور وہ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برف کے پہاڑ سے نیچے کی طرف سلائیڈ کرنے لگا۔ جہاز بالکل پہاڑوں کے درمیان آ کے رک گیا۔ یہ ہوائی جہاز اینڈیز کی انجان پہاڑیوں پر 3800 میٹر کی بلندی پر پڑا تھا اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں پر ہے، اور یہ اپنے پلانڈ روٹ سے 80 کلومیٹر بھٹک چکا ہے۔ اس وقت تک نہ تو یہ لوگ امیجن کر سکتے تھے اور نہ اب تک آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جہاز کے دونوں پائلٹ مارے جا چکے تھے اور جہاز کی سیٹیں اپنی جگہ سے اکھڑ کر ٹوٹ چکی تھیں، اور اس کے ساتھ جہاز کا کاکپٹ بھی بالکل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ 45 مسافروں میں سے 33 مسافر اب تک بھی زندہ تھے، یعنی وہ اس واقعے میں کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر گئے تھے۔ اور دوستو، اس واقعے میں 2 مسافر ایسے تھے جو بالکل معجزاتی طور پر بچ گئے تھے، یعنی انہیں کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچی تھی۔ پہلے تھے روبرٹو کنیسا اور دوسرے تھے گستاوو زربینو۔ دوستو، یہ دونوں ہی میڈیکل کے سٹوڈنٹ تھے۔ تو یہ اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ مر چکے ہیں اور جو لوگ زخمی ہیں یہ ان کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر اس واقعے کے 1 گھنٹے کے اندر ہی چلین ایئر سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جاتا ہے جہاز کے کریش کرنے کا یا جہاز کے گم ہونے کا۔ وہ 4 جہاز تعینات کرتے ہیں اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس میں ایک اور بڑی مشکل تھی کہ اس جہاز کا رنگ سفید کلر کا تھا اور اسے ایسے علاقے میں ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل تھا جہاں 24 گھنٹے وائٹ کلر کی سنو فال ہو رہی تھی، اور ادھر کریش سائٹ پر سب لوگ پر امید تھے کہ انہیں ڈھونڈ لیا جائے گا۔ لیکن اس دن رات تک ڈھونڈنے تک کوئی بھی سراغ نہ ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے آپریشن کو بند کر دیا اگلی صبح تک کے لیے۔ دوستو، پھر اگلے دن 14 اکتوبر کو 3 الگ الگ ملکوں سے 11 ہوائی جہاز ان کے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو سرچ ایریا منتخب کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ یہ جہاز اسی سرچ ایریا کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی انہیں نہیں دیکھ پاتے کیونکہ وہاں برف ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس جہاز کا کلر بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اس دن کریش سائٹ پر موجود پیسنجرز کے سروں کے اوپر سے تقریباً 3 جہاز گزرتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ ہلا کر اور چلا کر انہیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، اور ان کی تمام کوششیں رائگاں جاتی ہیں کیونکہ وہ انہیں پھر بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہ دن ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ اگلے دن 15 اکتوبر کو یہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک پیسنجر پانی بنانے کا طریقہ ڈھونڈ لیتا ہے۔
وہ ایک میٹل شیٹ کا استعمال کرتا ہے جسے وہ دھوپ میں رکھ کے برف کو میلٹ کرتا ہے اور ایک ایک بوند پانی کو پھر وائنز کی بوتلوں میں اکٹھا کرتا ہے۔ اس دن ان کے پاس چند شراب کی بوتلیں اور 10-12 چاکلیٹس اور چند کھجوریں ہوتی ہیں جو انہیں کسی ایک پیسنجر کے بیگ سے ملتی ہیں۔ پھر اگلے دن کریش کے تیسرے دن بعد فرنینڈو پراڈو کو ہوش آ جاتا ہے، جو کہ اس وقت سر کی چوٹ کی وجہ سے کوما میں تھے۔ فرنینڈو پراڈو اٹھتے ہی اپنی والدہ کا پوچھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر چکی ہیں، اور جب وہ اٹھ کر دیکھتے ہیں تو ان کی بہن شدید زخمی ہوتی ہے، جسے اگلے چند دنوں تک فرنینڈو پراڈو زندہ رکھنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، انہیں پانی اور کھانا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کریش کے 8ویں دن ماری جاتی ہیں۔ دوستو ادھر کریش کے تقریباً 8 دن بعد سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن والی ٹیمیں بھی ہاتھ کھڑا کر دیتی ہیں، کیونکہ اب تک انہیں کوئی بھی سراغ نہیں مل پاتا، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی زندہ بچ بھی گیا ہوا تو اتنی شدید برف باری میں وہ جمپ کر اب تک مر چکا ہوگا۔ اور دوستو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن والی ٹیمیں انہیں مردہ قرار دے کر آپریشن کو بند کر دیتی ہیں۔ دوستو اس کے اگلے دن پھر ان پیسنجرز کو ایک ٹرانزسٹر ریڈیو ملتا ہے سیٹوں کے اندر سے۔ یہ اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اسے نہیں چلا پاتے کیونکہ اسے چلانے کے لیے ایک انٹینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوستو یہ ریڈیو صرف ٹرانزسٹر ریڈیو تھا کہ اس سے آنے والی آواز کو تو وہ سن سکتے تھے، لیکن اپنی آواز کو دوسری طرف بھیج نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ اسے چلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس دن یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ پھر اگلے دن ان میں سے ایک مسافر اس کا انٹینا تیار کر لیتا ہے، ایک کاپر وائر کو استعمال کرتے۔ دوستو جب ان لوگوں نے ریڈیو آن کیا تو انہیں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو مردہ سمجھ کر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ان لوگوں کے دل بری طرح سے بیٹھ گئے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تو رونے لگے اور چلانے لگے، لیکن ان سب لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جسے یہ خبر سن کر کچھ بھی فرق نہیں پڑا، اور وہ تھا فرنینڈو پراڈو۔ اس کے ذہن میں کچھ اور ہی آئیڈیا چل رہا تھا۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں آنے والا، ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ 11ویں دن تک ان لوگوں کے پاس سے کھانا بالکل ختم ہو چکا تھا، کیونکہ جو ان لوگوں کے پاس چاکلیٹس اور چند کھجوریں تھیں وہ یہ لوگ پچھلے دنوں تک تھوڑی تھوڑی کھا چکے تھے۔ اب بھوک سے مرتے ہوئے ان میں سے کچھ لوگوں نے سیٹس پر موجود کورز کو کھانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یہ لوگ اور بیمار ہو گئے، اور اب اتنی زیادہ ہائٹ پر یعنی 3800 میٹر کی بلندی پر نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ کوئی جانور تھے جنہیں مار کر کھایا جا سکے۔ تو دوستو ایسی سچویشن میں بھوک سے مرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا، تو ان لوگوں نے کچھ ایسا کیا کہ جسے سوچ کر بھی ایک انسان کے ہوش اڑ جائے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ زندہ رہنے کے لیے مردہ لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو کھایا جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ مرے ہوئے تھے وہ بھی ان لوگوں کے اپنے رشتہ دار تھے یا ان لوگوں کے دوست احباب تھے۔ آئیڈیا سب سے پہلے کنیسا کو آیا تھا تو اس نے سب سے پہلے ٹرائی کی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے بھی ڈیڈ باڈیز کو کھانا شروع کیا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ پھر آخر 2 دن بعد بھوک سے مرتے ہوئے انہیں پھر یہ کھانا پڑا۔ دوستو اب ان کے پاس آگے کا کوئی پلان نہیں تھا کہ آگے کیا کیا جائے۔ حالات پہلے ہی بہت بدتر تھے، لیکن پھر 16 اکتوبر رات ایک بہت گرجتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی۔ جب انہوں نے باہر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا ہے، جس سے بھاری برف اتنی تیزی سے پہاڑوں کے اوپر سے گری کہ جہاز کے حصے میں برف بھر گئی، اور پھر 8 لوگ سانس کی کمی کی وجہ سے اس طوفان میں مارے گئے۔ پھر کنیسا نے ایک میٹل کے ٹکڑے کا استعمال کر کے ایک سرنگ بنائی جس سے یہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جب باہر نکل کر دیکھا تو طوفان بہت تیز تھا، تو انہوں نے وہیں رہنا غنیمت سمجھا۔ پھر 2 دنوں بعد جب طوفان رکا تو یہ لوگ باہر آئے اور جہاز کے ٹکڑے سے برف نکالنا شروع کی۔ پراڈو اور کنیسا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ہم لوگوں نے مرنا ہی ہے تو ہم لوگ اپنی آخری کوشش کر کے مریں۔ دوستو ان لوگوں میں سے کنیسا، پراڈو اور وزڈن سب سے زیادہ طاقتور سروائیور تھے، تو سب لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو زیادہ میٹ اور زیادہ کپڑے دیے جائیں تاکہ یہ باہر نکل کر مدد ڈھونڈے، کیونکہ یہاں رہ کر مرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کر کے مرا جائے۔ دوستو اب ان کے پاس سب سے پہلا کام تھا کریش لوکیشن کا پتہ لگانا۔ کریش ہونے سے کچھ دیر پہلے پائلٹس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کے ہوائی جہاز نے کریکو شہر کو پاس کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم ویسٹ کی سائڈ پر چلیں گے ضرور 2-3 دنوں تک چلی دیش کے کچھ کنٹری سائڈ کے ایریاز میں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ ان کا آئیڈیا بالکل غلط تھا، کیونکہ پائلٹس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے اصل روٹ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور بھٹک چکے ہیں۔
اور دوستو ان کی جو کریش سائٹ تھی وہ بالکل اینڈیز پہاڑیوں کے درمیان تھی۔ یہ اس بات سے انجان 15 نومبر کی صبح تقریباً کریش کے 33 دن بعد ویسٹ کی ڈائریکشن کے لیے نکل پڑے، اور کئی گھنٹے ویسٹ کی ڈائریکشن میں چلنے کے بعد انہیں اپنے ہی جہاز کا ایک ٹکڑا ملا جو کہ حادثے کے وقت جہاز سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس جہاز کے ٹکڑے کے اندر انہیں ڈھیر سارے سوٹ کیس ملے جن کے اندر کافی ساری کھجوریں، چاکلیٹس اور چند شراب کی بوتلیں تھیں، اور ایکسٹرا کپڑے اور کچھ دوائیاں تھیں، اور اس جہاز کے ٹکڑے کے ساتھ انہیں جہاز کا 2 وے ریڈیو سسٹم بھی ملا۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات یہیں پر گزاری جائے اور صبح ہوتے ہی اسے چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے رات وہیں پر گزاری اور صبح ہوتے ہی اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ہوئے۔ پھر یہ واپس اسی جگہ پر گئے جہاں پر ان کے باقی ساتھی تھے، اور وہاں سے ایک اور ساتھی کو ساتھ لے کر آئے جو الیکٹرونکس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اس نے بھی ریڈیو کو چلانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوا۔ کچھ دن یہ اسی کوشش میں لگے رہے کہ یہ ریڈیو چل جائے اور ہم دنیا کو مدد کے لیے بلا سکیں، لیکن یہ ناکام ہوئے۔ دوستو دن یوں ہی گزرتے گئے اور 11 دسمبر تقریباً کریش کے 59 دن بعد ایک اور طوفان آیا جس کے ساتھ 3 لوگ اور مارے گئے۔ اب دوستو انہیں ویسٹ کی ڈائریکشن میں چلنے کے لیے ایک سلیپنگ بیگ کی بھی ضرورت تھی کہ جس میں یہ رات کو سو سکے، تو انہوں نے جہاز کی سیٹوں کے کورز کو جوڑ کے ایک سلیپنگ بیگ تیار کیا اور یہ ویسٹ کی ڈائریکشن کے لیے نکل پڑے۔ پھر یہ دونوں بہادر لوگ پراڈو اور کنیسا بغیر کسی کلائمبنگ گیئر کے تقریباً 10 دن تک اینڈیز کی سرد ترین پہاڑیوں کے اوپر کلائمبنگ کرتے رہے اور سفر کرتے رہے۔ پھر آخر کار 10 دن بعد یہ چلی ملک کے ایک بارڈر سائڈ کے ایریا پر پہنچے، جہاں پر انہوں نے وہاں کے آرمی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا اور اپنے پیچھے رہ جانے والے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ تو یہ تھی دل دہلا دینے والی کہانی یوروگوائے ایئر فورس کی فلائٹ 571 کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔